Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حیض کی حالت میں شوہر بیوی سے ہم بستری کیسے کرے؟ اس طرح سے شوہر بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں سو سکتا ہے یا نہیں؟ بوس و کنار کرنا چاہے یعنی بیوی کے چہرے پر، ہونٹ پر یا جسم کے کسی حصے پر کس کرنا چاہے حیض کی حالت میں تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس طرح سے اگر شوہر کے جذبات بہت زیادہ بڑھ جائیں اور بیوی سے ہم بستری کرنے کا بہت زیادہ جوش اس کے اندر موجود ہو تو پھر ایسی کیفیت میں شوہر بیوی سے کیسے ہم بستری کریں؟ یہ ساری باتیں آج میں آپ کے سامنے قرآن و مقدس کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیے گا، یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ دوستو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یسألونک عن المحیض، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے لوگ حیض کے بارے میں، یسألونک عن المحیض، کہ لوگ حیض کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ حیض جو ہے ناپاک ہے، وہ گندگی ہے، بس تم لوگ حیض کی حالت میں بیوی سے الگ رہو، کب تک بیوی کے قریب مت جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کہ تم اپنی بیوی کے قریب مت جاؤ جب وہ حیض سے پاک نہ ہو جائے، اور جب تک اس کے اندر حیض ختم نہ ہو جائے، اس کے بعد جب اس کے اندر حیض ختم ہو جائے تو اس کے بعد تم اپنی بیوی کے قریب جا سکتے ہو اور ہم بستری کر سکتے ہو۔ یہاں ایک بات غور کرنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم بیوی کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ بیوی پاک ہو جائے، تو قریب جانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں نہ مل سکتے ہو، نہ ہی اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہو، نہ ہی اس کو بوس و کنار کر سکتے ہو، نہ ہی کس وغیرہ کر سکتے ہو۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اس سے مراد کہ ہم بستری یہاں ہے کہ ہم بستری نہیں کر سکتے، ہم بستری کے لیے اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ تو حیض کی حالت میں تم اپنی بیوی کے ساتھ جو چاہو کر سکتے ہو، اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہو، اس کے ساتھ سو بھی سکتے ہو، اس کے چہرے پر بوسہ بھی کر سکتے ہو، کس بھی کر سکتے ہو، لیکن تم بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے۔ صرف ہم بستری سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر ہم بستری کے علاوہ تم اپنی بیوی کے ساتھ سونا چاہتے ہو، بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھانا چاہتے ہو، یا بیوی کے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہو، یا بیوی کے چہرے پر، ہونٹوں پر یا جسم کے کسی حصے پر کس کرنا چاہتے ہو تو یہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پس جب تمہاری بیوی پاک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لا کر تم اپنی بیویوں سے ملو، ہم بستری کرو۔ تو یہ اللہ رب العزت کے فرمان کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی، اس کے علاوہ کہ اس سے بوس و کنار، اس کے ساتھ سونا، کھانا پینا یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ کچھ مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی بیویاں حیض کی حالت میں ہوتی ہیں تو ان کے اندر ہم بستری کرنے کا جنون، جذبات، شہوت جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسی کیفیت میں شوہر اپنی بیوی سے کیسے ہم بستری کریں؟ تو اس حوالے سے بھی آپ جان لیں، دیکھیں کہ اس حوالے سے آپ کو دو باتیں یاد رکھنی ہیں۔ یہ سارے سوال جو آپ کے مائنڈ میں ہیں وہ سارے سوالوں کا جواب آپ کو فوری مل جائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ علماء کرام کا اس میں متفق فیصلہ یہ ہے کہ بیوی کا جو ناف ہے اس کے اوپر کا جو حصہ ہے وہاں شوہر جو چاہے کس کر سکتا ہے، بوسہ لے سکتا ہے، اس سے کھیل سکتا ہے۔ سب سارے کام جب بیوی حیض کی حالت میں ہو تو شوہر کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے عورت کا جو گھٹنوں کے نیچے جو حصہ ہے اس سے بھی اگر شوہر فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے۔ اور اس میں تمام علماء کرام کا متفق فیصلہ یہی ہے کہ بیوی جب حیض کی حالت میں ہو تو ان حصے میں شوہر جو ہے کس کر سکتا ہے، بوسہ لے سکتا ہے، اسے کھیل سکتا ہے۔ دوسری صورت کہ جب بیوی حیض کی حالت میں ہو تو بیوی کے آگے کا مقام اور پیچھے کا مقام ان دونوں کو چھوڑ کر بقیہ تمام حصے سے فائدہ اٹھانا، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ اس حوالے سے حضرت امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور اس کے تحریم کے قائل ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ناف سے لے کر گھٹن تک کا جو حصہ ہے اس سے فائدہ اٹھانا یہ حرام ہے۔ لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ
ان کا کہنا یہ ہے کہ بیوی کا جو آگے کا مقام ہے اور پیچھے کا مقام ہے ان کو چھوڑ کر ناف اور گھٹنے کے نیچے باقی جگہوں سے وہ مرد جو ہے شوہر جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو بیوی کے آگے اور پیچھے کے مقام کو چھوڑ کر کہ ناف اور گھٹنوں کے درمیان باقی جو حصہ ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے درمیانی جگہ کے ساتھ کھیلنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، لیکن امام احمد فرماتے ہیں کہ ناف اور گھٹنوں کے درمیان صرف آگے اور پیچھے کی شرم گاہ کے علاوہ باقی رانوں کے ساتھ کھیلنا یہ جائز ہے۔ امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب ٹو مفتی اکمل مجاہد online and press the bell icon for more videos.